آپ جو ہے مفتی صاحب آپ کے حریف ہیں، آپ ان کے بارے میں کچھ بولتے ہو، یہ سیاسی طور پر صحیح مانا جا سکتا ہے، پر آپ مولانا عمرین کے تعلق سے بولے جا رہے ہیں، آپ کے ورکرز بول رہے ہیں، اور آپ میں سے کسی کو ہمت نہیں ہے کہ جا کر کے اس کو روک سکے. معافی منگوا رہے ہو، ان سے تحریری طور پر معافی منگوا چھوٹی مچھلیوں کو ہم کہہ رہے ہیں، بڑی مچھلیوں کو نہیں کہہ رہے. یہ بات غلط، نہایت واہیات. رہے ہو، تو کیا ان لوگوں سے بھی سدھار کمیٹی معافی منگوائیں گی، یا ان لوگوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ سلسلہ چل رہا ہے. آج بھی کارنر میٹنگ ہے سمکسیر کے علاقے میں، اور وہاں کل بھی میٹنگ ہوئی ہے. جماعت اسلامی کے احباب کر رہے ہیں، سنی دعوت اسلامی کے احباب کر رہے ہیں، وفاق المدارس والمکاتب کے حضرات کر رہے ہیں. دونوں جمعیت علماء کے ذمہ داران کارکنان سے بھی ہم لوگوں نے گزارش کی ہے کہ سدھار کمیٹی کے اندر ایک آپا جان بھی ہے، اور وہ آپا جان ان لوگوں کو ویسے ہی کلین چٹ دے دیں گی جیسے ویڈیو کے اندر معافی منگوا رہے ہو، ان سے تحریری طور پر معافی منگوا رہے ہو، تو کیا ان لوگوں سے بھی سدھار کمیٹی معافی منگوائیں گی، یا ان لوگوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ اقتدار میں ہیں، یا ان لوگوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ لوگ شہر کے ذمہ دار شہری ہیں؟ کیا ان لوگوں کو صرف اس لیے نظر انداز کر دیا جائے گا کہ یہ لوگ اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں؟ میں مالیگاؤں سدھار کمیٹی جو بنائی گئی ہے، میں ان علماء کرام کو یہ واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ سے ہم گزارش کریں گے کہ ان لوگوں سے بھی سوال کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سدھار کمیٹی کے اندر ایک آپا جان بھی ہے، اور وہ آپا جان ان لوگوں کو ویسے ہی کلین چٹ دے دیں گی جیسے یہ آپا جان کے بھائی نے بنکر لانس کے اندر تمام ہی گنہگاروں کو کلین چٹ دے دیا ہے. بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، پہلے تو یہ بات نہایت نازیبا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو کہہ رہے ہیں اور باقی لوگوں کو نہیں کہہ رہے، یا اس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے کہ چھوٹی مچھلیوں کو ہم کہہ رہے ہیں، بڑی مچھلیوں کو نہیں کہہ رہے. یہ بات غلط، نہایت واہیات. غلطی جو بھی کرے گا، بے حیائی کا کام جو بھی کرے گا، چاہے جس حیثیت کا ہو، چھوٹی مچھلی ہو، بڑی مچھلی ہو، شارک مچھلی ہو یا ویل مچھلی ہو، غلطی غلطی ہے. وہ چاہے سیاسی آدمی ہو، چاہے سماجی آدمی ہو، اگر کوئی بھی غیر شرعی کام کر رہا ہے تو وہ مجرم ہے اللہ کی نگاہ میں، اور وہ مجرم ہونا چاہیے سماج کی نگاہ میں. اور ہم اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں برائیوں کے خلاف تو ہم یہ تفریق نہیں کر رہے ہیں. حضور بات ہے. اور دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی چاہیے کہ اگر سدھار کا کام کیا جا رہا ہے تو یہ اکیلے میرا یا سدھار کمیٹی کا کام نہیں ہے، یہ تو شہر کے ہر باضمیر انسان کا کام ہے. آپ دیکھیے کہ نشے کی جو بات ہے اس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں اور ان کی سرپرستی میں نشے کا کام ہو رہا ہے. تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کام کتنا غلط ہو رہا ہے. جہاں جہاں اس طرح کی صورتحال پیش آ رہی ہے، ایسے لوگ جو سماج میں طاقتور ہیں ان کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اگر سارے سیاسی لوگ مل کر جا رہی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں لڑکے بھی شریک ہیں، لڑکیاں بھی شریک ہیں، بچیوں کے بارے میں بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ نشے کی عادی ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی محسوس ہوا کہ غربت کی وجہ سے بعض ہمارے بھائی بہنیں وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جا رہے ہیں. کچھ جگہوں پر بلیک میلنگ کے واقعات بھی سامنے آئے. تو ان سب چیزوں کے اوپر جو فکر اور تشویش ہوئی، اسی کو لے کر شہر کے سمجھدار لوگوں کو، سوشل ورکرز کو، اور الگ الگ فیلڈ میں کام کرنے والوں کو، اور سارے مسلک کے لوگوں کو ہم لوگوں نے جمع کیا تھا اور مشاورت چوک میں جماعت اسلامی کے دفتر پر میٹنگ کی. اس میں یہ طے ہوا کہ ایک سدھار کمیٹی بننے کا سلسلہ چل رہا ہے. آج بھی کارنر میٹنگ ہے سمکسیر کے علاقے میں، اور وہاں کل بھی میٹنگ ہوئی ہے. جماعت اسلامی کے احباب کر رہے ہیں، سنی دعوت اسلامی کے احباب کر رہے ہیں، وفاق المدارس والمکاتب کے حضرات کر رہے ہیں. دونوں جمعیت علماء کے ذمہ داران کارکنان سے بھی ہم لوگوں نے گزارش کی ہے. اسی طرح کل مدرسہ حضرت کرما کے بچوں کی ریلی نکالی گئی ہے. اس سے پہلے بھی اسکولوں اور مکاتب کے بچوں کی ریلی نکلی ہے، اور اب یہاں سے تسلسل کے ساتھ روزانہ انشاءاللہ یہ بچوں کی ریلیاں نکلیں گی جن کے ذریعے ہم لوگ بیداری پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ مخیر حضرات پر مشتمل ایک ایسی کمیٹی بنا دی جائے کہ جو لوگ مقروض ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کی مدد کی جا سکے تاکہ وہ خودکشی کے اقدام سے بچ سکیں. یہ بات بھی طے ہوئی تھی کہ کاؤنسلنگ سینٹر قائم کیا جائے. پورے شہر میں 3 کاؤنسلنگ سینٹر قائم کیے جائیں. میں 3 دن پہلے بھی گیا تھا، ایک جگہ میں نے دیکھی ہے اور چند احباب کو تیار بھی کیا ہے، وہ وہاں کاؤنسلنگ سینٹر قائم کرنا چاہتے ہیں. ایک کاؤنسلنگ سینٹر
مرکز مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قائم ہو رہا ہے، اور ایک کاؤنسلنگ سینٹر جمعیت اہل حدیث کی طرف سے انشاءاللہ قائم ہوگا۔ تو یہ کاؤنسلنگ سینٹر بھی اس لیے ہیں کہ کچھ نفسیاتی معاملات ہیں، کچھ گھریلو معاملات ہیں، ازدواجی کچھ معاملات ہیں۔ جیسے ہم لوگ اسی دن جب میٹنگ میں تھے تو خبر لگی کہ ایک نوجوان جو ہے خودکشی کرنے جا رہا ہے۔ اسی وقت لوگ گئے وہاں سے میٹنگ سے اٹھ کر، اور وہاں جا کر مجھ سے بات چیت کرائی، تو وہ رک گیا۔ پھر میں نے اپنے پاس بلایا، اس کو معاملہ سمجھا، تو وہ گھریلو مسئلہ تھا، ازدواجی مسئلہ تھا۔ پھر میں نے چند ذمہ دار حضرات کو اس میں ڈالا، وہ گئے، اس کے سسرال میں بھی بات چیت ہوئی، اور الحمدللہ کہ ابھی 2-3 دن پہلے میری ملاقات کہیں میں جا رہا تھا تو ملاقات ہو گئی، تو بالکل خوش و خرم تھا ماشاءاللہ، وہ معاملہ ایک حد تک حل ہو گیا۔ تو بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ تھوڑی سی ہماری توجہ سے بھی۔ السلام علیکم دوستو، شیخ آصف کے ماننے والوں سے اور شیخ آصف صاحب سے خود میرا یہ کہنا ہے کہ آپ جو ہے مفتی صاحب آپ کے حریف ہیں، آپ ان کے بارے میں کچھ بولتے ہو، یہ سیاسی طور پر صحیح مانا جا سکتا ہے، پر آپ مولانا عمرین کے تعلق سے بولے جا رہے ہیں، آپ کے ورکرز بول رہے ہیں، اور آپ میں سے کسی کو ہمت نہیں ہے کہ جا کر کے اس کو روک سکے۔ آپ سدھار کمیٹی پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ مالیگاؤں میں غیر سیاسی طور پر سماج میں سے برائیاں ختم کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، جس میں تمام مسلک کے علماء کرام کو شامل کر کے غیر سیاسی طور پر ایک کام کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کے خلاف اپنے جلسوں میں کیوں بول رہے ہیں؟ کیا ہے آپ کے دلوں میں؟ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آخر ان جلسوں میں کیوں ایسے غیر سیاسی چیزوں کو اچھالا جا رہا ہے اور ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ چھوٹی مچھلیوں کو بول رہے ہو، بڑی مچھلیوں کا بولو گے؟ اگر آپ کو غلط لگتا ہے تو آپ بولو، جس کے بارے میں بولنا ہے آپ اس کو بڑھ کے روکو، لیکن کوئی شہر کے عالم دین اگر ایسا کوئی کام کرتے ہیں، کسی کے خلاف معافی منگواتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، سماج میں جو ہے برائیاں پھیل رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اس کو سیاسی روپ دینے کی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اس بارے میں کہا ہے اور اس بارے میں نہیں کہا ہے تو آپ جا کر اس بارے میں بولو، آپ ان پر کیوں انگلیاں اٹھا رہے ہو؟ میرا سوال یہی ہے کہ آخر کوئی بھی مسئلہ ہو، کہیں پر بھی برائی کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہو تو آپ اس کو غلط کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ آپ کے جلسے میں 2-2 گھنٹہ آپ کا جلسہ ہوتا ہے، ہزاروں کی پبلک ہوتی ہے، ان ہزاروں کی پبلک میں کوئی آدمی اسٹیج پر کھڑا ہو کر کے کبھی بھی کسی بھی عالم دین کے خلاف، کسی بھی برائی کے خلاف لڑنے والوں کے خلاف بولے، اور آپ لوگوں میں سے کسی کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ جا کر کے اس کو روک لے، اس کے منہ پر ایک تماچا مار کر کہے کہ یہ ایک سیاسی جلسہ ہے، آپ اس میں اس تعلق سے بات کیجئے۔ بے شک آپ کے سیاسی مخالف اگر مفتی محمد اسماعیل صاحب ہیں، آپ ان کے بارے میں بولتے ہو تو یہ ایک سیاسی نظر سے ہم اس کو جو ہے غلط نہیں ٹھہرائیں گے، پر اگر آپ کے مولانا عمرین کے تعلق سے کہہ رہے ہو یا اصلاحی کمیٹی کے تعلق سے کہہ رہے ہو تو مولانا عمرین نے تو کئی مرتبہ کئی موقعوں پر آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ ان کے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ صرف اس لیے کہ وہ سیاسی راستے سے ہٹ کر کے ایک غیر سیاسی طور پر کہ سماج سے برائیاں ہٹانے کا کام کر رہے ہیں، ایک شیر دل کام کر رہے ہیں، ہمت والا کام کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جتنی پاور ہے اس سے بڑھ کر کے انہوں نے جو ہے ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ مختلف موقعوں پر انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ یا آپ ان کا ساتھ دیں، یا اگر آپ کو وہیں کچھ غلط لگتا ہے تو آپ دوسرے طور سے کام کریں، لیکن ان پر انگلیاں ہٹانا کسی طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ جتنے بھی میرے ویورز ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔